نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے یار ہم نے یہی باتیں سننی ہے ہمیشہ. کیوں شاہ جی اتنا بڑا بھی کبھی ظلم ہویا جی؟ اتنا بڑا بھی ظلم ہوا کبھی بتیاں بجھنے پر 5 سال سزا ہو جائے اور بچے کو جناب 65 بندے پکڑ کے لے آئے 2 پاسے ہتھکڑی ہوئے تھے جنازہ بھی باپ دا آزادہ نہ پڑھن دے. جرم کیا ہے؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ افتخار ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. بس یہی جرم ہے. میرا بھی یہی جرم ہے, شاہ جی کا بھی یہی جرم ہے. انہاں نال تے میں گل ہی نہیں کردا. انہاں تے صدیاں بعد بھی اے بیٹھے چمک دے چہرے پتر دے کے بھی کمر دوری نہ ہوئی, نہیں نہ ہوئی. آج بھی بیٹھے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے ہو تسی کیا کیتا ہے نا کیا, میں نے جو کام کا خود انہوں نے فرمایا. لوگ کہتے ہیں اپنی طرف سے مولوی خادم باتیں کرتا ہے, انہوں نے آپ کے سامنے فرمایا 1 دے چکا, باقی 5 تیار بیٹھے. توجہ, میں نے اقبال سے پوچھا, میں نے کہا اقبال اور 1 بیٹا دینے کے بعد 5 کوئی اور دیتا ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں دیتا, لیکن حضور کا غلام دیتا ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. ہن شاہ جی گھر گھر نہیں جانا چاہیے, ہن تسی چل کے آؤ. شاہ جی کیا کام کرنا ہے؟ آپ تیار ہو کر آئیں. شاہ جی سمندروں میں چھلانگ لگانی ہے. آج اسلام کی جو تشریح لوگ کرنا چاہتے ہیں نا وہ یہ ہے, مضبوط پاکستان ہوتا تو برما کی بچیاں روتی ہوئی مر جاتی. مضبوط پاکستان ہوتا تو وہاں شام کی بچیاں یہ دیواروں پر لکھتی ہوئی چلی جاتی کہ دوبارہ عمر نے نہیں آنا. اگر مضبوط پاکستان ہوتا تو مقبوضہ کشمیر کی بچیاں دریائے جیلم کے کنارے کھڑے ہو کر کہتی ہیں محمود غزنوی کے گھوڑے نہیں آنے, محمود غزنوی دوبارہ نہیں آنا, شہاب الدین محمد غوری نہیں آنا, سلطان التمش نہیں آنا. یہ میں ان بچیوں کو کہتا ہوں, میں نے کہا بچیوں تم کس سے درخواست کر رہی ہو؟ اب تو اسلام امن کا درس دیتا ہے, اب صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کرتا, اب اسلام امن کا درس دیتا ہے, اب محمد بن قاسم پیدا نہیں کرتا, اب شہاب الدین محمد غوری پیدا نہیں کرتا. اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ برما کی بچیاں چیخیں تو ان کا بچیوں صبر کرو, اسلام امن کا درس دیتا ہے. کیوں جی حضرت اسلام امن کا درس دیتا ہے. ایک عورت کی وجہ سے رسول اللہ نے پورے قبیلے کو نکال دیا, بنو قینقاع کو, فرمایا نکل جاؤ یہاں سے, تم نے ایک عورت کی توہین کی ہے. پورے قبیلے کو حضور نے نکال دیا. آج مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو مجمع میں بیان کرنے کے, جو آدمی پاناما لیکس والا ہو وہ اوباما کو خط لکھ سکتا ہے؟ اوباما کو خط وہ نہیں لکھ سکتا. خط وہ لکھ سکتا ہے جو 17 سال کا ہو اور سندھ کے ساحل پر ایک بچی چیخے تو محمد بن قاسم وہاں آ جاتا ہے. بچیوں کو قید کرانے کے بعد خط بھی کوئی نہ لکھ سکے اور پھر ہمیں کہیں کہ مولانا نرم بات کرو, نرم بات کرو. بچیاں تو لوگ بیچتے ہی رہتے ہیں نا. ہم بچیاں تو ساڑھے کوئی مسئلہ نہیں, بچیاں ہماری بچیاں بکتی رہتی ہیں. وہ عیاش شہزادے رحیم یار خان کے اندر آ کر شکار کریں, ان کو پوری سیکورٹی دی جائے, ان عیاشوں کے لیے عیاشی کا سامان بنایا جائے. وہ عیاش یہاں شکار کرنے آئے, ان عیاشوں کا دروازہ بند کرو, ان کو بھیجو ملک شام کی طرف. ذلیلو تم شہزادیاں کر رہے ہو یہاں, ملک شام کے اندر ان چیختی بچیوں کی آوازیں سنو. تو پھر ہمیں کہتے ہو جی نرم بات کرو. ان عیاشوں نے جو یہاں آ کر عیاشیاں کرتے ہیں تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو. کہاں اسلام میں شہزادگی تک کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام تو اتنا سخت ہے جو گورنر کے بیٹے کو بھی کوڑے لگوا دیتا ہے. سعید بن عامر الجمحی. بس اب تو ٹائم بھی ہو گیا ہے, سناواں جی. او پچھلے نہیں بولے بھائی, پچھلے نہیں بولے. ہاں کر جو دیا جی. سیاست ہم نے سیاست کرنی ہے بھائی. اچھا سارے آواز, سارے اچھے ہیں, ہاتھ چکو.
ٹھیک ہے جی جڑا تو آپ سادات بیٹھو جی سارے. وہ حضرت آپ کو تشریف رکھتے آپ کی ہمارے لیے صرف اللہ. توجہ اور پہلے ہی بڑی لعنت ہے. تسی اپنا کام کرو. جب کام آپ اپنا کریں گے تو یہ نعرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اب کام کرنے کا وقت ہے. باہر جا کے جنہیں بھی گل کی تھی نے جی یہ کیا ہوا سمجھ لو وہ 2 نمبر بندہ سے. 2 نمبر بندے کا کام ہی نہیں ہے اسلام کا کام کرنا. میں 2 نمبر جڑے سن تو 1.5 میل بھی حضور نہ چلے. اور جو 1 نمبر تھے انہوں نے کہا حکم تو دو گھوڑے سمندر بھی چھوڑ دیں گے. کمال والی بات. جو 2 نمبر بندہ ہوتا ہے وہ حالات کو دیکھتا رہتا ہے. چونکہ ایسے ہوگا چونکہ ایسے حالات ہیں تو چونکہ ایسے ہیں. مجھے تو لاہور ایئرپورٹ پر ہی پتہ چل گیا تھا 4 جنوری کو کہ میں نے لاہور جا کے گرفتار ہونا ہے. کراچی ایئرپورٹ پر مجھے نہیں نا سیٹ دی انہوں نے 8 بجے کی. مجھے پتہ چل گیا تھا میں نے گرفتار ہونا ہے لاہور جا کر. انہوں نے موقع دیا پاگل ہے تو لاہور جائے گا گرفتار ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں 11 بجے پھر جانا ہے. میں جب ایئرپورٹ سے اترا تو میرے ساتھ صرف 3 بندے تھے. انہوں نے لبیک نعرہ لگایا تو پورا لاہور ایئرپورٹ دھمک اٹھا. انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ میں کہا محمد عربی کے شعر آ گیا. کیا ہوا پتر؟ ہاں جی 3 بندے نے پورا لاہور دفتر چھوڑ کے باہر لوگ نسے. کی ہویا؟ میں نے کہا بات گل وچ ہو رہے باہر تو ہو رہے اندر میں صحیح آپ کو بات بتا رہا ہوں. مجھے ایک بہت بڑے افسر کا لاہور کا فون آیا. کہنے لگا اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہ جائیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. میں نے کہا میں نے تو جانا ہی کلمہ چوک کی طرف ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد باغ. جو رسول اللہ کی خاطر ہتھکڑی بھی نہ لگا سکا ایک بار, حضور کی خاطر ایک پرچہ بھی نہ کٹا سکا, اس نے بدر میں حضور کے ساتھ جانا تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی, واقعی نہیں آئی. آج میں ایک حدیث پاک پڑھی ہو میں سارے نو سناؤں گا. یہاں کہا جاتا ہے شکر ہے میں نہیں سی ورنہ میرے خلاف ہی پرچہ ہو جانا سی. شکر ہے میں نہیں تھا اس جلوس میں ورنہ میں نے بھی پکڑے جانا تھا. حضرت انس بن نضر یہ میدان بدر سے پیچھے رہ گئے. آگے پھر انہوں نے بات کیا کی میں نے تازی پڑھی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. فرمایا واللہ لئن اکرمنی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنع. فرمایا اگر اللہ نے مجھے عزت دی نا دوبارہ بدر جیسا مارکا پھر برپا ہوا القى المشرکین فی اور میرا مقابلہ لقی القى ملاقات یہ میری ملاقات ہو گئی حضور کے دشمنوں کے ساتھ دن پھر آ گیا جنگ والا تو لیرین اللہ ما اصنع پھر اللہ بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور کبھی آوارہ و بے خان معاشق کبھی شاہ شہان نو شیرواں عشق کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق کبھی تنہائی کو ہو دمن عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. عشق تو اپنا فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے. اس نے کوئی پوچھ کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. مولا علی کوئی پوچھا حضور کیویں چلنا ہے مولا علی خود چلے فرمان الذی سمتنی امی. اور حضرت عبداللہ بن رواح تو حضور کو پوچھ کے شعر پڑھے کہ آگے یہ کھڑے ہیں آپ کے عشق نے خود پڑھے فیصلے. ہٹ جاؤ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں, ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہے ہیں, آج حضور کا راستہ نہیں روکنا, ہٹ جاؤ آج گردنیں اتار دیں گے, ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہے ہیں. کہتے ہیں ہر بات میں سختی کرتے ہو. میں نے کہا جی کعبہ سامنے ہو, رسول اللہ اوپر جلوہ گر ہو, صحابی رسول نکیل پکڑے آ رہے ہو,
تو آج تو ان کو امن کی بات کرنی چاہیے تھے، اللہ کے گھر میں جو آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ کافر کے بچوں، رسول اللہ آ رہے ہیں، آج اگر کسی نے راستہ روکا تو نیچے سے گردنیں کٹ دیں گے، آج یار کو یار کی خبر نہیں رہے گی۔ میرے حضرت عمر فرمانے لگے یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ ففی حرم اللہ، فرمایا عبداللہ بن رواحہ حضور کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے حرم میں۔ میرے آقا نے فرمایا خلی عنہ عمر فلا یاسرع فیہ من وقع النبل، فرمایا عبداللہ بن رواحہ کے شیر وہ کام کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر اور نیزے بھی نہیں کرتے، کرنے دو۔ کیوں جی؟ یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی حین داقت علیہم ساعت الارض وعاداہم الہ السمائی ان سعدا یرید قاسمت الزہرب علی الحجون والبطحائی خزرجی لو یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعوائی فلئن افحم الوادی ونادا یا حمات الادبار اہل اللوائی لتکونن بالبطاخ قریش فقات الفقائی فی کف الامائی فَنْحَيَنَّهُ فَإِنَّهُ أَسَدٌ۔ میں چپ اس واسطے کر جانا بھئی تسی سن بھی رہے ہو کہ کوئی نہیں گا۔ سبحان اللہ، کیوں جی؟ آج وہ سن بھی رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں ایسی باتیں کر رہا ہوں۔ گل ایک ہی ہوئے اگلے دا دھوں تے نکلے، کیوں جی؟ دھوں بھی نکلے تے نال پھر قصیدے بھی لکھن تے پھر نال روندے روندے حضور دی بارگاہ وچ عرض بھی کرن روکیے روکیے فَنْحَيَنَّهُ فَإِنَّهُ أَسَدُ اللُّسْدِ لَدَى الْغَابِ عِنْدَ وَالِغِ الدِّمَاءِ، حضور روکیے روکیے یہ تو بفرا ہوا شیر ہے، یہاں کہ بفرا ہوا گدڑ بھی کدی بکھرا ہوتا، شیر ہی بفردا۔ کیوں جناب؟ ایک کو گل کی تھی حضرت سعد بن عبادہ، جنانی آ گئی سامنے، ارتجت آل مکہ تھا، پورا مکہ ہل گیا، آج کروں کی ہے محمد عربی دے غلام، اور میں کروں کی آج چھڑنا ہی کسی نے کرنوں کی ہے۔ اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں کہا اسلام تو کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ کچھ نہیں کہتے کا کیا مطلب؟ ہاں جی، میرے آقا مولا اپنی اشانہ خود بیان فرمائیاں، عن محمد ابن جبیر ابن مطعب عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماح الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس ولا قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ یہ حضور نے اپنی شان، کیوں جی؟ حضور اپنی شان، حضور تو کفر مٹانے کے لیے ہے کہ کفر کے ساتھ صلح کرنے کے لیے؟ ماہی ہے نا جی، ماہی کا معنی ہی مہا یمحو کا معنی مٹا دینا۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا، ہم مانگیے مذاہب کے بچوں، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ کیوں جی؟ بس اتنی بات۔ لو جی، مولانا غلام غوث صاحب کہتے ہیں او حضرت سعید بن عامر الجمحی کی گل کروں گا۔ لو جی، حضرت فاروق اعظم اے پکڑ لو تو میں ذرا روشن چراغ، اے روشن چراغ ہے بھائی، نشتر پارک بھی روشن ہے دینا، پاکستان بھی دینا روشن، دنیا بھی دینا روشن، قبر بھی دینا روشن، تے حشر بھی دینا روشن۔ میں اور تفصیل کر دوں، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ حضور اور تے کچھ نہیں سی، جدو موقع آیا سی ساری دنیا لمبی پہ گئی سی، مصلحتوں کا شکار لوگ ہوتے ہیں، کسی نے مسجد بنائی بچائی، کسی نے اپنی خانقاہ بچائی، کسی نے مدرسہ بچایا، کسی نے اپنی امامت بچائی۔ حضور اس وقت میں طارق لبیک یا رسول اللہ کے فارم پر کر رہا تھا۔ توجہ جی، حضرت فاروق اعظم مضبوط پاکستان کی میں بات کرنے لگا ہوں۔ فاروق اعظم کا فرمان اشکل ولات من شکیت بھی رعیتہ، فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے حکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت حکمران وہ ہے جس کی رعایا اس کی وجہ سے بدبخت ہو جائے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ فاروق اعظم کے زمانے میں بحرین میں بچے کھیل رہے ہیں اور وہ بھی گیند سے کھیل رہے ہیں،
اور واسقف البحرین قائد، اور بحرین کا پادری بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے. فوقعت القرۃ علی صدرہا، گیند جا کر پادری کے سینے پر لگی. فاخذا فجعلوا یطلبونها منہ، بچے اٹھے اور کہنے لگے گیند دے دو. فابا، انکار کر دیا. فقال غلام منہم سالتک بحق محمد الا رددت علینا، ایک بچہ اٹھا، وہ کہنے لگا تو اگر بچہ سمجھ کے نہیں نہ دیتا ہمیں، ہم تمہیں اپنے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، گیند واپس دے دے. فابا لعنہ اللہ وسب رسول اللہ، اس نے گیند بھی نہ دی اور حضور کے خلاف بات کر دی. فاقبلوا علیہم بسوالجہم فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ. بچوں نے یہ نہیں کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس جا کر کیس رجسٹرڈ کروائیں، بچے وہی ڈنڈے لے کر اس پادری پر ٹوٹ پڑے. فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ، بچوں نے اتنا مارا وہ لعنتی مر گیا. واقعہ بہت بڑا ہو گیا. بچوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا، وہ بھی اس دور میں لے لیا جہاں بکری کا بچہ بھی پیاسا نہیں مرتا تھا، جہاں عورتیں بچوں کو لے کر بازار میں بیچنے کے لیے کھڑی ہو جائے، میں بچے بیچتی ہوں، میرے پاس بل نہیں ہے پیسے دینے کے لیے. یہ دور تو نہیں ہے نا. بچے گجرانوالے کی نہر، لاہور کے دریا اس بات کے گواہ ہے. دریائے راوی سے پوچھو آج تک تو نے کتنی عورتوں کی خودکشیاں دیکھی پانی میں. گجرانوالے کی نہر سے پوچھو کتنی دنیا نے یہاں خودکشی کی. ٹرین کے پہیوں سے پوچھو کتنے بچوں اور عورتوں نے تمہارے نیچے سر دیے. یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم. ہاں جی، اس دن پتہ چلے گا. آج جو بات جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں نا ظالموں کے ساتھ، میرے آقا نے اتنا ہی پوچھ لیا، بتاؤ عشق رسول کے دعوے کرتا تھا اور میرے ظالموں کے لیے مورے لگاتا تھا. یا رسول اللہ میں کدھر جاتا؟ میرے آقا فرماتے جدھر میرے غلام جا رہے تھے تو ادھر جاتا. تو کدھر جاتا؟ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ کبھی تو نے آگ بھی منہ میں ڈالی تھی؟ نہیں حضور، آگ تو جلا دیتی تھی. تو فرمایا تجھے پتہ نہیں تھا میرے گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہونے سے ایمان بھی جلتا تھا. یہ باتیں بڑی عجیب ہیں. ایک کیڑا عشق رسول ہے کہ بندہ کہ جی میری مجبوری ہے. مجبوری سے کبھی آگ کھائی ہے کسی نے؟ پیشاب اپنا اٹھا کر کھایا ہے مجبوری کی وجہ سے؟ صرف مجبوری یہ رہ گئی کہ گستاخوں کے ساتھ تو نے کھڑا ہونا ہے. بتا تیرا ایمان کدھر گیا اس وقت جب تو آدمی کہتا ہے مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں اور جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہو جائیں، اس امت کے بڑے بڑے قاری بھی شہید ہو جائیں، جرنیل بھی شہید ہو جائیں، ہاتھ بھی لوگوں کے کٹ جائیں، نابینے بھی چلے جائیں، اور تو آج ناموس رسالت اور ختم نبوت پر اگر مگر کی باتیں کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں بڑا بڑا عاشق رسول ہوں. عاشق رسول وہ ہے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بھی چلے گئے، 86 سالہ بوڑھے بھی چلے گئے. ہمارے بوڑھے صرف قبلے دیکھنے کے لیے رہ گئے. بتاؤ قیامت والے دن رسول اللہ نے حضرت عمر بن مہدی کرب کو پیش کر دیا کہ یہ بوڑھا 86 سالہ یہ جنگ یرموک میں چلا گیا اور تو نکل کر چرنگی پر بھی بوڑھے نہ آیا. یہ بوڑھے کہتے ہیں نا ہم نہیں جاتے. تو قیامت والے دن رسول اللہ نے اپنے بوڑھے صحابہ کو پیش کر دیا. نابینے صرف مانگنے کے لیے رہ گئے، معذور صرف مانگنے کے لیے رہ گئے. جو قیامت والے دن حضور نے اپنے نابینے صحابی کو پیش کر دیا، یہ جنگ میں آیا اور تو وہاں جناب بہادر آباد کے چوک میں مانگتا رہا میرے دین کا تو نے کیا کیا. کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے. یہ پھر قیامت والے دن کیوں جی؟ ہمارے بچے بڑے قیمتی ہیں. قیامت والے دن رسول اللہ نے فرما دیا علی اکبر سے زیادہ تیرا بچہ جوان تھا، تو نے اپنے بچے اسلام کے لیے کیوں نہیں پیش کیے؟ تو میرے نواسے سے زیادہ تیرا خون قیمتی تھا. آج اس جواب اگر کسی کو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس جواب کی تیاری کرو. وہ ہمارے عالم لوہار صاحب تھے پنجاب کے، انہوں نے بڑا زبردست شعر کہا کہ قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو. پہلے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گراتے رہے، بیچتے رہے، جب مصر میں پہنچے تو تخت پر دیکھ کر کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف، آپ یوسف ہے. اس دن انہیں پتہ چلا ہم نے کیا کیا، یوسف تو یہ بیٹے. قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، قبر نبی دا معلوم ہوسی قبراں وچ پیا. اس دن پھر پتہ چلے گا جس دن ساری دنیا مٹی ڈال کر آ جائے گی. اور اس دن میرے آقا نے پوچھ لیا تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا میرے لیے، تو بڑا مصروف آدمی تھا، اب بلا ان کو جن کے لیے تو نے سارا کچھ کیا. پھر بتاؤ کیا بنے گا اس دن؟ آج لے ان کی پناہ، بغیر سوچے سمجھے حضور سے پیار کرنا ہے. سیاست ہمارے نزدیک تو مذہب اور سیاست جدا جدا ہے ہی نہیں. اقبال کہتا ہے
توجہ، گورنر عبد الصمد کی بیٹی قرآن اور تلوار ساتھ لے، قرآن پڑھتی تھی، تلوار ساتھ رکھتی تھی ایسے. زیب النساء. اقبال کہتا ہے وہ قرآن بھی ساتھ پڑھتی تھی، ساتھ تلوار بھی ایسے رکھتی تھی. اقبال کہتا ہے اس کی ماں نے پوچھا یہ کیوں کرتی ہے؟ کہا عید و قوت حافظ یک دیگرن، کائنات زندگی را محورن. اس نے کہا قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں. قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے. کیوں جی؟ اور جب وہ مرنے لگی تو اس نے کہا کہ میری قبر پر تلوار اور قرآن دونوں رکھ دینے. تو ہماری بچیاں دوپٹے بھی نہ پہنے تو پھر برما کی بچیاں نے تو چیخنا ہے. ہماری بچیاں بھی ساتھ تلوار رکھ کے قرآن پڑھے. تلواریں ملتی ہیں نا بازاروں سے. جب ہر گھر میں قرآن کے ساتھ تلوار، وہ فیشن جو ہوتی ہے ابھی تو پریشان بھی کیا ہونے لگا ہے. کچھ بھی نہیں ہونے لگا، مضبوط پاکستان بننے لگا ہے. کیوں جی؟ جب کفر کو پتہ چلے گا نا کہ ان کی بیٹیاں بھی تلوار لیے قرآن پڑھ رہی ہیں تو اوباما اور ٹرمپ سارے مر جانے. فرشتوں نے آ جانا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. میں سچی آپ کو بات بتا، ان کا ان کی تو بیٹیاں بھی آ گئی، ام عمارہ بھی آ گئی، ام عامر بھی آ گئی، حضرت خنسا بھی آ گئی، ام خلاد بھی آ گئی، حضرت صفیہ بھی آ گئی. کیوں جی؟ انس بن نضر کی ہمشیرہ بھی آ گئی. بیٹیاں ہماری جب قرآن پڑھے گی نا ساتھ تلوار رکھ کے، اس دن امت مسلم ایسے اوپر چلی جائے گی. مولوی خادم کو حق نہیں پہنچتا یہ تلوار نہیں چلا سکتا، تو اس کو حق ہی نہیں پہنچتا یہ تلوار کی نفی کرے. میری بازو میں طاقت نہیں ہے نا، میں تلوار نہیں چلا سکتا. اب بتائیں جی، آپ کے بابا جی نے 11 سال جلا وطنی، جو مولوی ایک دن تھانے میں نہ گزار سکا. 11 سال جلا وطنی، جیل کی 11 سال جلا وطن بندہ رہے، پھر ختم نبوت کی خاطر پھانسی سن کر پھر کہے حضور یہ تو جان مزہ نہیں آیا جان. ہاں جی. اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. حضرت عبداللہ بن حذافہ اسامی کو جب گرفتار کیا نا رومیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آدھی سلطنت لے لے، عیسائی ہو جا، تو آپ نے فرمایا تمہارے سامنے محمد عربی کا غلام کھڑا ہے، یہ سلطنتوں کو بکواس کرتے ہو، آدھی نہیں پوری دے دے، پھر پوری دے دے، پھر پوری دنیا دے دے. آنکھ جھپکنے کی دیر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. توجہ. جب آپ کو اس نے پانی گرم کیا اور دو صحابہ کو اس میں ڈال دیا، آپ کو جب لے جانے لگے تو آپ رو پڑے. اس کے سپاہی کہنے لگے یہ بندہ ڈر گیا موت سے، اس کو واپس لاؤ. واپس پوچھنے لگا صحابی رسول سے کہ موت سے ڈر گئے ہو؟ اب وہی بات جو آپ کے دادا جان نے کی نا، وہی بات انہوں نے وہی پڑھی حضرت عبداللہ والی. آپ نے فرمایا یارا میں رویا اس واسطے نہیں، پنجابی آ گئی، ہاں یار میں رویا اس لیے نہیں کہ میں مرنے لگا ہوں، میں رویا اس لیے کہ ایک جان دے کر چس نہیں آئی، مزہ نہیں آیا. ان کا کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے ہر بال کے بدلے جانیں ہوتی، پھر تو مڑے اس طرح جلتے ہوئے کڑاہ میں ڈالتا، مزہ تو پھر آنا تھا رائے خدا میں قربان ہونے کا، ایک جان سے مزہ نہیں آیا قربان. وہ کہنے لگا کیا تم چیزیں ہو، جاؤ جان چھوڑو مدینہ میں چلے جاؤ واپس. اور میں نے تو ایسے لوگ دیکھے کوئی نہیں کائنات. یہ ہے مسئلہ. ایمان ایسا ہو کہ کافر جلانے بھی لگے تو حیران ہو جائے محمد عربی کیسے غلام بھی دنیا میں ہو. نہیں جی حالات نہیں ٹھیک. انہیں کڑا تتا پانی گرم پڑا ہو اور صحابہ کی ہڈیاں اوپر تر رہی ہوں تو پھر بھی حالات کو نہ دیکھا جائے. کہا نہیں چس نہیں آئی، چس نہیں آئی. حالات کب ٹھیک ہوئے؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں. اب اٹھے اور 2018 انشاءاللہ پنجاب میں بھی ایسے ہوگا، سرحد میں بھی ایسے ہوگا. ہم نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر الیکشن لڑنا ہے، ناموس رسالت پر الیکشن لڑنا ہے. بلوچستان بھی ہوگا انشاءاللہ، سب جگہ ہوگا. نعرہ ہی لگنا ہے. نعرہ صرف آپ نے لگانا ہے، فرشتوں نے آ جانا ہے، آ جانا ہے. ہاں جی توجہ. ہاں مولانا وزیر صاحب 11 بسیں لے کر آئے، 11 لے کر
مولانا وزیر بلوچ صاحب 11 بسیں لے کر آئے بلوچستان، وہاں بھی یہی ہونا، لبیک کا نعرہ آپ نے لگانا ہے، گلی گلی لگانا ہے، اسی نعرے کی پاور ہے، اور اسی نعرے کی پاور پر صحابہ نے سمندروں میں گھوڑے ڈالے، اسی نعرے کی پاور میں صحابہ میدان بدر میں گئے، اسی نعرے کے پاور میں ابھی غزوہ خندق سے واپس آئے تھے، سامان بھی نہیں اتارے تو اللہ کا حکم آ گیا بنو قریظہ کی طرف چلیے، تو کسی سے میرے آقا نے فرمایا بھی صحیح کہ جبریل فَإِنَّ أَصْحَابِي فَإِنَّ فِي أَصْحَابِي جُودًا، فرمایا میرے غلام تھکے ہوئے آئے ہیں، لَوْ أَنذَرْتَهُمْ أَيَّامًا، کچھ دن ان کو اور مہلت دے دیں، یہ تھکاوٹ تو اتار لیں۔ جبریل کہنے لگے نہیں، اللہ کا حکم ہے ابھی چلیے۔ کیوں جی اسلام تو سون بھی نہیں دیندہ چلیا، تو کڑے آرام کر رہے ہو؟ اسلام تو خندق تو واپس آؤ تو قریظہ دی طرف پھر ٹور دیندہ ہے۔ غزوہ خندق کے غزوہ احد کے زخم 70 لگے ہوئے، حضور فرماتے ہیں صبح پھر چلیے، ابھی پٹی بھی صحابہ نے نہیں باندھی تو کسی نے بھی نہیں کہا حضور پٹی تو باندھنے دے، تو کون سے آرام کر رہا ہے، کتنی صدیاں اور گزارے گا، 70 سال تو گزر گئے، کتنی صدیاں اور گزارے گا، نظام مصطفیٰ کون دیکھے گا؟ اس کے لیے آج اٹھو، اسلام آرام نہیں کرنے دیتا، 70 زخم لگے ہوں تو پھر چلوا دیتا ہے، چلیے جی چلیے۔ تو صحابہ نے یہ بھی خون بہ رہا ہے پھر بھی چل پڑے، تو اللہ نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، میرے حبیب یہ آپ کے کیسے غلام ہیں، مجروح اور زخمی ہونے کے بعد پھر چل پڑے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، میں راتی بھی نہیں ستا، سویرے آ کے کراچی ستا، تسی یہ تو کراچی ستے ستے آ کے تھک گئے ہو، اینج پڑھنا ہے پتہ لگے سمندر نو بھی کوئی لہران جوش آوے تسی۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے۔ ساڑھے وہ مولانا بشیر صاحب سن سائی والے، وہ کہندے برسی تے کی کرسی، مودودی دی برسی مناندے سن نا، تو وہ کہندے سن ساڑھے تے بزرگاں دے ہوندے عرس، برسی تے کی کرسی بھائی، ہمارا ہوتا ہے عرس، غازی صاحب کا مبارک عرس ہوگا، برسی تے کی کرسی، برسی نہیں عرس ہوگا۔ ہاں جی، اور اخبار نے کہا کہ ان کو ولی بنانے کی تیاریاں ہو چکی، میں نے کہا ذلیل کے بچوں ہم نے ولی کہاں بنانا ہے، بابا پیر جماعت علی شاہ 6 لاکھ بندوں کی موجودگی میں علم الدین کے پاؤں چومے، سید ہو کر بوڑھے ہو کر، ہم نے ولی کیا بنانا، ولی تو ہمارے بزرگ پہلے بنا گئے، انہوں نے علم الدین کے پاؤں چوم کر بتایا میں بوڑھا سید ہو کر ترخان دے پتر دے پیر تاں چومنے نے میرے نانے دی عزت ہوتے پیرا جے دیتا۔ یہ میڈیا والے اگر نہیں سمجھ آتی نا تو اس شعر کسی سے ترجمہ کروا لیں جو میں پڑھنے لگا ہوں، جائے کہ زاہدہ، میں ترجمہ اس واسطے نہیں کر رہے، میڈیا والے کر رہے، جائے کہ زاہداں بازار اربعی رسند، مست شراب عشق بیا کا ہمی رسد۔ ٹھیک ہے جی، یہ ترجمہ نہیں کرنا، صرف میڈیا والے دے کرنے۔ ممتاز قادری کی تم ولایت کی باتیں کرتے ہو، بات تو بہت آگے چلی گئی، بات تو بہت آگے چلی گئی۔ تم کہتے جی یہ ترقی پسند کا پیشاب پینے والے کو ترقی پسند کہتے ہیں؟ ترقی پسند وہ ہوتا ہے جس کو قرب رسول حاصل ہو، اور اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا، پکی بات ہے۔ اس کا عبدالستاریدی کا جنازہ کدھر ہوا؟ ادھر ہی، جہاں آپ کا مکان تھا ادھر ہوا، نیشنل اسٹیڈیم کے قریب۔ 5000 بندے بھی اکٹھے نہیں کر سکے، پورا ایک ہفتہ روتے رہے، اوباما بھی کہتا رہا انسانیت کا مسیحا چلا گیا، اسپروں کی گولیاں دینے والا چلا گیا، مردوں کی ہڈیاں سمیٹنے والا چلا گیا، مردوں کو کفن اتارنے والا چلا گیا، پوری دنیا میں شور پڑا رہا، یہ شور پڑا رہا، اور سلوٹ مارے۔ میں نے کہا دیکھو کم از کم اس کو بوڑھا باپ سمجھ کر کہ اسے پاؤں چوم دیتے، لیکن سلوٹ تم نے ضرور مارا، پاؤں نہیں چومے۔ تو پیر جماعت علی شاہ نے 17 سالہ بچے کے پاؤں کیوں چومے؟ یہ کائنات میں محمد عربی کی ناموس کے پھر سر، ہاں جی بالکل، ہاں جی
मौली खादिम ने अपनी पगड़ी उतार कर मुमताज कादरी के पांव पर क्यों रखी? मोहब्बत तो ये होती है ना। हाँ, मैंने कहा कायनात में अगर कोई बूढ़ा सैयद भी पांव चूमता है तो अस्परों की गोलियां देने से नहीं चूमता, कफन देने से नहीं चूमता, सिर्फ एक ही बात से चूमता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। तवज्जो, गाजी तेरा नाम रहेगा, मजबूत पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान, पना भी पाकिस्तान नामूस रिसालत पर है और मजबूत भी नामूस रिसालत पर है। अल्लामा इकबाल और इल्मुद्दीन के जनाजे में नहीं खड़ा हुआ, खड़ा हुआ। और मुकदमा किसने लड़ा? गाजी इल्मुद्दीन का। बस बानियाने पाकिस्तान जो है वो नामूस रिसालत के मुहाफिज भी हैं और गाजियों के साथ खड़े हैं। मीडिया वाले हुजूर के गुलाम हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। आप अगर वो चाहते हैं तो मैं उनकी जूते भी पॉलिश कर लेता हूं। चले हो, तो गाल ही कोई नहीं, गाल ही कोई नहीं। हमने मोहब्बत सिर्फ एक वजह से की है, हुजूर की वजह से की है। मैंने तो सबको कहा था, बड़े बड़े लोगों को भी कहा था। मेरे आज राहील शरीफ साहब कोठी दे बाहर में बैठा होने से जुतियां पॉलिश कर रहे होने, जनरल साहब दी सारी जिंदगी में जुतियां उन्होंने पॉलिश करनी। गाजी साहब को आजाद कर देते, वल्ला मैंने बैठना थी, सब छट के बैठ जाना थी। जनरल साहब दी जुतियां साफ कर दे, लो हुजूर तशरीफ लाओ। दुनिया आज पूरी दुनिया भी गिर जाना सी। ओ सलाउद्दीन अयूबी का नायब आ रहा है, और महमूद गजनवी का जानशीन आ रहा है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का नायब आ रहा है जिसके शेखुल हदीस भी जुतियां साफ कर रहा है। बात तो बड़ी थी, लेकिन गल विच हो रहे साढ़े वास्ते तो इतना ही सी। पगड़ियां भी असी दे देनियां सन, जुतियां भी पॉलिश कर, यही है हमारे। अगर कोई इज्जत कराना चाहता है तो एक ही तरीका है, हुजूर से प्यार करे। और जी कोई गल रह गई? हाँ, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। अच्छा जी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मुसलमाना दी बेटी। भाई मुसलमाना दी बेटी नहीं, हाथ खड़े करो ना यार। उसको फिलफौर रिहा होना चाहिए कि नहीं? हुक्मरानों को खत लिखना चाहिए कि नहीं? खत ही नहीं बल्कि उस पर खड़े होना चाहिए। अगर खड़े नहीं हो सकते तो फिर सैयद जमान जाफरी साहब को वजारत उज़्मा दे दो। बिल्कुल, साढ़े शाहजी नूं सदारत दे दो, इन्हां नूं वजीर खारजा बना दो। बिल्कुल, हुजूर दे दर दे गल कर सकते हैं। गुलाम भी कदी गुलाम गल कर सकता, आजाद बंदा गल कर सकता। जो किसी के दर की रोटियां खाने वाला हो वो नहीं बात कर सकता। करूं मदहाले दुवल रजा और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन। मैनू डायरी देना मदनी साहब का भी कोई आर्डर है? मदनी साहब का केड़ा आर्डर है जी? अच्छा, शाहजी मजदूब शाह साहब भी है, मुफ्ती राशिद अल कादरी, अलामा फारूक उल हसन, की नाम है इन्हां दा, ताबानी साहब, सारी आए जी। ना लेना जेडे तुसी कराची दे उलमा हो ना, तुसी परेशान नहीं होना कि मेरा नाम नहीं आया। जिसका अमल बेगर्ज है उसकी जजा कुछ और है। तुसी तो मेजबान हो यार। अलामा की नाम है इन्हां दा? अहमद रजा कादरी। अलामा अबरार अहमद की जमात अहले सुन्नत दे। सार मैनू ना जेड़ा नाराज होना है भाई, पहले मेरे को ना लिखा के अपने ना ले लो। नाराज नहीं होना किस, मैं वल्ला ठीक होवा तो मैं उत्थे बैठा, बल्कि मैं लोगों दी जुतियां समेटा। यार तुसी आयो हुजूर दे गुलाम होए, क्या बात है तुहाडी। सारे बोलो भाई, सारे बोलो। तवज्जो जी, हमारा किसी सुन्नी आलिम से पीर से कोई इख्तिलाफ नहीं है। होवे सुन्नी, बस सुन्नी किसे कहते हैं? जो शेख इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फिसानी शेख मुहक्किक आला हजरत बरेलवी के अकायद और नजरियात पर कायम है।
جی امام ربانی لکھیا یہود و نصارہ نہ یاری نہیں لانی جے مجبوری کتے بولنا پوے تے اتنی مجبوری جے میں لیٹرین جانا مجبوری ایویں یہود و نصارہ نہ گل کرنی مجبوری جیڑا لیٹرینی تعلق رکھدا ہے کافر نہ سی اودے نال لیٹرین کوئی بندہ بیٹھ کے سونگدا ہے بھائی میں کیڑی کستوری سٹی ہے یا انہوں جفے پاندا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا تعلق رکھتا ہے کسی سے تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اگر اس کو اپنا بہن بھائی اور اس کو اپنا سجن اور متھے چومدا ہے پھر ساڑھوں دن کوئی تعلق ہاں لیٹرینی تعلق اگر کسی کافر سے ہے تو ہونا چاہیے امام ربانی لکھیا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی دے نظریات تے قائم ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی دے نظریات تے قائم ہوئے ساڈا سی انہاں سنیاں دے علماء دے بھی تے مشائخ دے خادم کوئی اختلاف نہیں ساڈا اگر کسی دے ویسے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور پیڑاں ہور تے دوائیاں ہور یہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں اگر پیٹ کا درد ہو تو سر والی کوئی گولی دے دے تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور والے کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں بالکل ہم پکے سنی ہیں اور اعلیٰ حضرت بریلوی کو ماننے والے سب سنی جماعت ہمارا مقابلہ جو ہے وہ یہود و نصارہ سے ہے اور اگر کوئی ان کا ایجنٹ بننا چاہتا ہے تو پھر اس سے بھی ہے ہمارا مقابلہ یہود انود اور نصارہ سے ہے ہمارا مقابلہ اگر کوئی ان کا ایجنٹ بننا چاہتا ہے تو پھر اس سے بھی ہے بس ایجنسیاں یہ بات نوٹ کریں جلے ہو تسی مسلمان ماما دے دودھ پیتے ہیں تسی ساڑھے نال کھڑے ہو تواڑیاں ماما لبیک دے نعرے لائے تسی ساڑھے نال کھڑے ہو ہر چیز مجبوری تنخواہیں نہیں ہوتی ایک مجبوری قبر میں بھی آنی ہے ایک مجبوری حشر میں بھی آنی ہے اتنی تو چیزیں لے کر جاؤ حضور ہم نے نوکریاں نہیں دیکھی جب آپ کی بات آئی تو ہم نے کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نوکری کیا چیز ہے لاکھوں باتیں قربان کرنے کے لیے تیار اس واسطے ہمارا کسی سے کوئی بات نہیں لیکن حضور کی غلامی میں آئے فوج کی نگرانی میں انتخابات ہونے چاہیے یہ سب مطالبہ کرتے ہیں ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی ڈاکو کوئی لٹیرا کوئی غنڈا کوئی بدماش کوئی بتے خور نگران حکومت بھی بندے نے پترالی ہوئے نا مڑ کے ہونا وچو جناب او تو جناب میک اپ کر کے جناب حضرت جی جنہیں میک اپ کر کے آئے تازہ تازہ میک اپ ہمیں نہیں چاہیے بدلنا ہے تو یوں بدلو جیسے عمر خطاب بدلا نہ جیسے ابو جہل بدلا تو پھر کیا بدلا ایسے لو جی مردم شماری تو میں پہلے بات شاہ جی نے بھی کر دی ہاں مردم شماری صحیح انداز میں ہونی چاہیے ایک بندہ ہوئے 500 بندہ رجسٹرڈ کرائے ان تے نہیں دون بھائی اتنے تے مطلب جمی کوئی نہیں تے تیری ماں دے ایک پتر ہے تو کہنا انہیں 10 پتر ہیں تو تے اپنی ماں تے الزام لائی کھڑا کتنی زیادتی ہے جی پتر ایک کے تے لگا 10 جمے یہ تو ماں کے ساتھ بھی دھوکہ ہے باپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے ہر سنی ووٹ لازمی درج کرائے اور دوسروں کے ساتھ معاونت کرے ہائے 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 آسیہ ملونہ کو فی الفور پھانسی دی جائے توجہ اور جتنے گستاخ تم نے چھوڑے ہیں ان کو فوراً پکڑو جی اگر بے گناہ ہے تو کروڑ بار ان کو بے گناہ آدمی کو کون کہتا ہے غلط استعمال کے بچوں کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک بے گناہ مسلمان کے پر الزام لگایا جائے کہ تو گستاخ رسول ہے توبہ 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 اس سے بات تو پھر رہ ہی کوئی نہیں جاتی کوئی مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا گستاخ جو ہوتا ہے اسی کو گستاخ کہا جاتا ہے لو جی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور لبیک دے ایک نعرہ لانا ہے جی جمپ لا کے کھڑے ہو جاؤ جمپ لا کے لبیک لبیک